آپ کیوں چپ ہیں؟ بتائیں ماما پاپا کو کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں نکاح میں ہوں آپ کے۔ بھی یقینی تھے سامنے کھڑی ستمگر کو دیکھتی وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ کر بس اسے گواہی دینے کو ہی تو کہہ رہی تھی۔ اپنے کردار پر یوں کیچڑ اچھلتا دیکھ کر اسے خود پر قابو نہ پایا گیا تھا۔ وہ سب اپنی نظروں میں جھوٹ کو سچ مان چکے تھے، مگر کیوں؟ اس کا کیا گناہ تھا جس کی سزا اس قدر بھیانک تھی؟ تم میرے نکاح میں نہیں ہو۔ اپنے گریبان سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکتے اس ستمگر نے آخری بازی کھیلی تھی۔ اپنی بیٹی کو حد میں لینا سکھائے، اپنے ہی کردار کو یوں سرعام برباد نہیں کرے۔ یہ کیسی بہن ہے تمہاری جو میرے گلے پڑ گئی ہے؟ زین خانزادہ کے سامنے ہو۔ مانتا ہوں یار لڑکیاں مرتی ہیں، مگر تم جیسیوں کو تو میں آج تک منہ ہی نہیں لگایا جو اب لگا تھا۔ کچھ ہمدردی کے بول کیا بولے، میرے وجود پر ہی حق جمانے آ گئی تم تو۔ زیر اگلتے الفاظ تھے۔ اوہ خدایا! وہ سن ہوتے زین سرخ ہوتی آنکھوں میں بے یقینی لیے بس اسے دیکھے گئی جو آج کوئی بھی لحاظ رکھے بنا اس کا کردار سب کے سامنے داغدار کر گیا تھا۔ بھائی آپ ہی سچ بول دیں، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ ایک آخری امید کے تحت وہ اپنی بھائی کی جانب مڑی تھی۔ مجھے مت گھسیٹنا گھٹیا کردار کی لڑکی، تمہیں بہن مانا تھا میں نے اور تم نے کیا کیا؟ دیکھ لیا موم ڈیڈ اسے اپنے گھر کی عزت دے رہے تھے اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری عزت اچھالنے میں۔ اس بھائی کے خون میں لپٹے شخص کے الفاظوں نے آخری بے اعتباری کا تماچا اس کے چہرے پر مار کر پوری طرح ذلیل کر دیا تھا اسے، اور بس پھر اس کے لب سل گئے پے در پہ۔ اپنی ماں کے پڑنے والے تماشوں نے اب اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا، جبکہ اس کے باپ نے تو اسے رخ ہی موڑ چکا تھا۔ نکل جاؤ تم، ثابت کر دیا کہ تم نہیں تھی ہماری بیٹی۔ میرے ہی بھتیجے پر تم نے الزام لگایا، گھٹیا لڑکی۔ کیا کچھ نہیں دیا تمہیں ہم نے؟ گھر، عزت، پیسہ، محبت، پھر بھی تم نے یہ کیا۔ نکل جاؤ، شکل مت دکھانا اب۔ ثابت ہو گیا کہ لے پالک تو لے پالک ہی رہتے ہیں۔ کاش اس رات تمہیں میں سڑک سے نہ اٹھا کر لائی ہوتی، مر گئی ہوتی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ وہ الفاظ نہیں، سیسا، پگھلا ہوا سیسا تھے جو سامنے کھڑی اس کی ماں اس کے کانوں میں اڈیلتی جا رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے باجی جی یہ سب؟ آپ کے پاس ثبوت تھے، آپ سب جان چکی تھی کل ہی تو کیوں باجی جی؟ پاس کھڑی ملازمہ سب کے جاتے ہی اس کے قریب چلی آئی جو بے جان سے بس زمین کو نہ جانے کیوں گھر رہی تھی۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ دیکھتا ہے، دیکھتے ہیں کہ برے وقت میں کون ساتھ چھوڑ گیا ہے، یہ دیکھنا تھا مجھے۔ اذیت سے چور مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولتے وہ اپنے ہی کھیل میں بری طرح ٹوٹی تھی۔ مگر اتنی جلدی؟ کیا خدا نے اسے اتنی بڑی سزا دینی تھی ہر حقیقت سب کے سامنے لا کر؟ وہ تو بکھر گئی تھی، تو وہ کیا وہ زندہ تھا؟ محبت کس قدر اذیت دے گئی تھی کہ اب وہ اس بے وفا کو سوچ رہی تھی۔ ہر قدم اسے ان اذیتوں سے دور لے جا رہا تھا، تو کیوں وہ آخر ان سب کو یاد کر رہی تھی؟ ہاں یہ سچ ہے، انسان اپنا برباد ہونا بھول سکتا ہے مگر ان ہاتھوں اور رویوں کو نہیں جس سے اسے اذیت پہنچی ہو۔ وہ تو تھا بھی اس کا عشق، فریب سے چور ایک عشق کی داستان لکھنے والا اس کا شریک حیات۔ السلام علیکم، آپ ذائچہ ہیں؟ وہ بیگ رکھتی سامنے کھڑی نوجوان لڑکی سے دریافت کرتی جو اس کے سامنے دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ اور تم آنش ہو رائٹ؟ سامنے کھڑی لڑکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سے پہچاننے کے ساتھ ہاتھ بھی آگے بڑھاتی جس کو آنش نے نرمی سے تھام کر چھوڑا تھا۔ جی میں آنش ہوں، آپ کی روم پارٹنر۔ وہ اپنا بیگ نیچے سے اٹھا کر اپنا تعارف کرواتی اپنا ہاتھ میں بجتے سیل کو سائلنٹ پر کر گئی تھی۔ ارے دیکھو تمہیں اندر آنے کا تو کہا ہی نہیں میں نے۔ اندر آؤ آنش، ویسے تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے، بالکل یونیک سا۔ وہ دروازے کی سائڈ پر ہو کر اسے جگہ دیتی دوبارہ بجتے فون کو بند کر گئی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر اندر داخل ہوئی، اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دروازہ بند کر کے اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تب تک وہ اپنا نقاب اتار کر میز ایک جگہ پر ڈالتی سر جھٹک کر اپنے کڑی روم میٹ کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے گلاس تھام گئی تھی۔ بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ، گلابی ہونٹ اور ہونٹوں کا تیل اس کے چہرے پر چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت نقوش کی مالک تھی۔ یہ لو پیاری لڑکی، ذائچہ 25 سالہ لڑکی پینٹ اور شارٹ فراک میں ملوث، گلے میں اس بٹا مفلر کی طرح لپیٹے خوبصورت نقوش سفید رنگت اپنے مزاج کی طرح وہ بہت پیاری سی تھی۔ تھینک یو۔ وہ پاس چیئر پر بیٹھ کر پانی پیتی اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی کہتی ہے تو کیا کرتی ہو تم؟ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی اب شاید اس کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ ایک اسکول میں جاب کی ہے، اسٹارٹ کل سے جانا ہے، وہ بھی کام کی تلاش ہے بٹ سمجھ نہیں آتا۔ اوہ تو کیا ہوا، تم میرا ہاتھ بٹانا، میں ویڈنگ پلینر ہوں، آج کل بہت کام ہے میرے پاس، تم ساتھ دینا میرا، مجھے اچھا لگے گا۔ اسے آج بہت اچھی لگی تھی اس لیے وہ شاید اسے پیار سے پیشکش کر رہی تھی۔ کیا سچ میں؟ تھینک یو یار۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی مگر وہ اپنا لہجہ سنبھال کر اس سے بات کر رہی تھی۔ ذائچہ کو فیل نہیں ہوا تھا
चलो देखो, ये बेड वाली और ये कबर्ड की साइड तुम्हारी है, अपनी चीज़ें यहाँ पर सेट कर लो, मुझे काम से जाना है, ये ऐसे तुम्हारे पास रहेंगी, एक मेरे पास। ओके, अब मैं चलती हूँ। प्यारी सी लड़की वो जूता पहनती उसे दाय देने के बाद एक चाबी उसे थमाती हुई बाहर निकल गई। आन सामने लगे आईने में खुद को तकती वीरान नजरों से अपना वजूद यूं देख रही थी जैसे वो इसके लिए अभी अजनबी था। शिद्दत ज़ब्त से रुख आंखों ने एक अलग ही हुस्न में इजाफा किया हुआ था उसके। एक बूंद उसके गाल पे बह निकली थी यूं खुद को तकते तकते, मगर इसे खुद ही अपने आंसू पोंछना सीखने थे। वो अपना गाल साफ करती चीजें समेटने लगी थी। एक बड़े पैमाने पर पार्टी रखी गई थी खानदादा मेंशन में, जहाँ हर तरफ रौनक लगी हुई थी। वो मफरूर शहजादा शाहजैन खानदादा हर किसी से दूर एक सोफे पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। पास ही उसका बचपन का दोस्त जावर बैठा था। यार बस कर, तू कितना स्मोक करेगा, इसका एक ही अच्छा हाल हुआ था, इसकी वजह से ये ख़त्म कर दी थी तूने। अभी वो और ध्यानी में बोलता कि वो लाल अंगारा निगाहों से उसकी जानिब देखने लगता है, जिससे उसकी जुबान पर ब्रेक लग जाती है। सॉरी यार, अब उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए था। वह सर झुकाकर इतराफ़ करता खामोश इख्तियार कर गया था। कोई वजह नहीं था कि वो उसका बुर्ता बना देता। हाय गाइस, एक लड़की पैंट शर्ट पहने बगैर दुपट्टे के फोन सामने रखती शाहजैन के करीब आकर बैठ गई थी। इतना कि उसका कंधा जैन के कंधे से टकराते टकराते बचा था। यहाँ ये सबके लिए एक आम सी बात थी, मगर आज न जाने क्यों जैन इनमें इनफिट हो रहा था। उकताए हुए लहजे में जैन अपना सर सोफे की पर से टिका गया था। क्या हो गया है जैन, ऐसे क्यों बिहेव करने लगे हो? वो इसे करीब होकर चेकती गालों पर बेबाकी से उंगली फेरती हुई पूछ रही थी। अचानक उसे वहाँ की आबो हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। गर्दन की नसें गुस्से से फूल कर इसे गुस्सा होने का सबूत दे रही थी। अभी वो कोई और बेबाक या नीच हरकत करती। जैन उठ खड़ा हुआ। जोया हैरान हुई, मगर वो बगैर ध्यान दिए किसी पर भी निगाह डाले बगैर अंदर की जानिब बढ़ गया था। वो एक नगवार नजर उसे जाते हुए देखकर दायर को देखकर बोलती है। सामने बड़ी मेज को जोरदार ठोकर मार कर खुद भी अपनी माँ की जानिब बढ़ गई थी, जो सामने ही 3 से 4 खातून में करी बातों में मसरूफ थी। महंगे जेवर, महंगे तरीन सूट में मुलब्बिस, खुद को सलीके से तैयार किए वो अपने अजली गरूर को नाक पर चढ़ाए इन सब में खुद को बहुत ही बेहतर तसव्वुर कर रही थी। क्यों ना करती, हर पार्टी एंड फंक्शन में इन्हीं के तो चर्चे होते थे। अपने करीब आती जोया को देखकर वो इन सब से मुस्कुराकर एक्सक्यूज करती वो दो कदम उसके करीब आ गई थी। अपनी बेटी के चेहरे पर वो गुस्सा साफ देख सकती थी। रिलैक्स हनी, सबके सामने तमाशा मत बनाओ, आंखों से इशारा करके बोलती वो सामने खड़ी एक मेहमान को मुस्कुराकर देखती उनकी जानें बढ़ गई थी, जबकि वो गलत कर रह गई थी। सामने ही मिस्टर खानदादा और उनकी बीवी खड़ी थी। क्या हाल है, कैसा गुजरा आज का दिन? गायजा जो अभी आई थी बैग रखती जूते उतारने के साथ आंच से सवाल करने लगती है। अच्छा आप बताओ, वो इसके लिए पानी लाती ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर पूछ गई थी। एक झूठी मुस्कुराहट। मत मुस्कुराने की कोशिश मत करो ज़बरदस्ती, रायशा उसका हाथ थाम कर कहती। वाशरूम में फ्रेश होने चली गई थी और वो पीछे गहरी सांस लेकर रह गई थी। कमरे में अंधेरा किए वो बेड के साथ नीचे फर्श पर बैठा, एक हाथ में फ़ोन पकड़े दूसरे हाथ में सिगरेट के कश लेता वो वहशत जुदा सा लग रहा था। लाल अंगारा आंखों में वहशतों में डूबी हुई थी। आन, वो इस कदर जोर से चिल्लाया कि अगर कोई वहाँ मौजूद होता तो कानों पर हाथ रख लेता। उसकी आवाज़ में क्या था वो खुद भी समझ ना पाया था। बेचैनी ने पूरे जिस्म को लपेट में लिया था। अचानक इस बेचैनी को ख़त्म करने की गर्ज से वो उंगलियों के दरमियान मौजूद सिगरेट को हाथों में दबोचता आंखें बेदर्दी से बंद कर गया था। तुम एक शराब थी आन, बस एक शराब। हाथ की मुट्ठी खोलकर वो जख्म देखता, आंखें बंद किए बोलता। गनूदगी में जाने लगा था। कुछ देर पहले नींद ली गई, नींद की दवा ने बिस्तर दिखाना शुरू कर दिया था। आन जाए नमाज पर बैठी थी। 10 मिनट से वो हाथ थाम कर कुछ पढ़ती जाए नमाज से खड़ी हुई थी। इसे तय करके रखती वो अपने बेड पर बैठती। खाना गर्म करने के लिए एक साइड पर बनी छोटी सी किचन में आ गई थी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम थक गई होंगी। जायशा इसे खाना गर्म करता देखकर उसको ख्याल करते हुए बोलते अपने बाल बांधती पानी पीने लगी थी। नहीं, मैं बोर हो रही थी तो इसीलिए, वो नरमी से जवाब देकर टेबल पर खाना लगाती फिर इससे पानी की बोतल निकाल लाई थी। चलो आज हम प्यारी लड़की के हाथ का बना खाना खाते हैं, बैठो ना आन। उसके इन अल्फाज पर आंच की आंखों के सामने एक अजीज बड़ा फ्लैश बैक अपना अक्स लाया था। मेरी आन को लगता है कि खाना बनाना भी इन्हीं को ही आता है। कोई बहुत प्यार से इसके बाल सिलाता शौकिया कस रहा था। वो फौरन ही अपने सोचे झटक गई थी। प्लीज़ मुझे इस नाम से मत पुकारिए, ओके? वो मुस्कुरा कर उसकी बात मान गई थी। कुछ ही देर में वो खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे थे। वो बेड पर बैठकर आयतल कुर्सी अपने और जायशा पर पढ़कर फूंक कर करवट सामने लेकर लेट गई थी। यहाँ खिड़की से पर्दे बाहर चलती हवा से सिरक रहे थे। ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे को छू रही थी। आंखों में दूर दूर तक कहीं भी
نیند کا خمار نہ تھا، اب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، جہاں اس نے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا تھی۔ خالی سیاہ آسمان کو تکتی وہ اور سختی سے بھیج گئی تھی، سسکیاں، اذیت بھری چیخیں، وہ اندر ہی کہیں دب سی گئی تھی۔ وہ شرارتوں سے بھرپور لڑکی نہ جانے آخری بار دل سے کب مسکرائی تھی۔ آج یار تم تو بہت جلدی جاگ گئی، لگتا ہے کہ بہت کم سوئی ہو۔ فجر کے بعد عائشہ کی آنکھ کھلی تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی آج قرآن مجید پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب اس نے داعش کو بولتے سنا وہ قرآن مجید پڑھ چکی تھی، تبھی اسے کتاب میں لپیٹتی الماری میں جگہ پر رکھ کر مسکرا کر عائشہ کے قریب آئی۔ مجھے نیند بہت کم آتی ہے اور ویسے بھی مجھے پہلے اسکول جانا ہے، آئی ہوپ مجھے وہ جاب دے دیں کیونکہ رینٹ بھی پے کرنا ہوگا۔ کل کی بانسبت وہ کچھ بہتر تھی۔ رہنے تو اس کام کو، تم بس آج سے مجھے جوائن کرو، ہمیں ایک ویٹنگ کا کام ملا ہے، بہت بڑے خاندان کے بیٹے کی شادی ہے، شہر کے مشہور خاندانوں میں سے ایک ہے، اور ویسے بھی یہ امیروں کے ہاں شادی بھی پورا مہینہ چلتی ہے، ہمارا اسٹے بھی وہیں ہوگا، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، میری ہیلپ ہو جائے گی۔ نہ جانے وہ کیوں اس وقت اتنا مہربان ہو رہی تھی، اس کا انداز بے تحاشا محبت بھرا تھا، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی تھی۔ فکر نہیں کرو، چلو میرے ساتھ، آفس چلتے ہیں، ریڈی ہو جاؤ، میں بھی ہو جاتی ہوں، آج ہی ہم نے ان سے ملنا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جگہ وزٹ کریں گے کیونکہ وہ ایک جگہ بک کروانا چاہتے ہیں دور کہیں، تو وہ وہاں چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ تم۔ کندھا تب تب آ کر عائشہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ آج کے بس کپڑے ہی بدلنے تھے۔ فجر کے وقت ہی وہ فریش ہو گئی تھی، الماری کھول کر وہ کوئی مناسب سوٹ ڈھونڈ کر اسے آئرن سٹینڈ پر رکھ دی، شرٹ کو آئرن کرنے لگی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہونا تھا، ماضی تھا کہ ماضی ہی نہیں بن رہا پا رہا تھا، ماضی کی یادیں، اس کی اذیتیں بار بار اس کے حال میں آ کر جیسے اسے کمزور کر دینا چاہتی تھیں، آنسو جیسے گلے میں اٹکے ہوئے تھے، وہ سمجھ نہ پائی آخر کیوں وہ سب بار بار اسے یاد آ رہا تھا۔ سوچوں کو جھٹکتی وہ آئرن کی ہوئی شرٹ رکھ کر ٹراؤزر کو اٹھا کر آئرن کرنے لگی تھی، جب کچھ دیر بعد فریش سی عائشہ واش روم سے باہر آئی، ٹاول میں بالوں کو لپٹی ایک نظر آنچ میں ڈال کر اسمائل پاس کرتی وہ اپنی سائڈ سے کپڑے نکالنے لگی تھی، جینس کے ساتھ شارٹ فراک۔ وہ واپس واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، ہم بریک فاسٹ بھی باہر ہی کریں گے۔ آنچ کو آئرن کرنے کے بعد کچن میں جاتے دیکھ کر عائشہ واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس لڑکی پر اعتبار کرنا بنتا تھا، یا اعتبار جیسے غلطی نہ دہرانا اس کے لیے بہتر تھا۔ اب کی بار چلو آؤ، میری باقی ٹیم کی لڑکیاں بھی یہیں آئیں گی، تب تک ہم بریک فاسٹ کر لیں۔ ایک ریسٹورینٹ کے باہر کار روک کر وہ دونوں باہر نکلی تھیں، عائشہ نے ڈرائیونگ خود کی تھی، چابیاں بیگ میں ڈالتی وہ آنچ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر پرسکون سا ماحول تھا، ابھی وہ جا کر ٹیبل پر بیٹھتے جب اچانک ان کے پاس سے گزرتے ویٹر سے غلطی سے جوس اس کے کپڑوں پر اچھل کر گرا تھا۔ اوہ شٹ، آئی ایم سو سوری میم، میری غلطی تھی، سوری۔ ویٹر گھبرا کر بار بار معافی مانگنے لگا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، فکر نہیں کرو، میں صاف کر لیتی ہوں، آنچ اس ٹیبل پر بیٹھو، میں بس ابھی آتی ہوں۔ ویٹر کو نرمی سے جواب دے کر وہ آنچ کو پاس والی ٹیبل کی جانب اشارہ کرتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے فراق پر جوس کا نشان واضح ہو گیا تھا، مگر ویٹر کی غلطی ہونے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کہا تھا، آخر وہ بھی انسان تھے، غلطی ہو سکتی تھی۔ شکر ہے داغ پانی سے صاف ہو گیا، فراق کچھ گیلا تھا، اسے ہی نظروں میں رکھے وہ بغیر سامنے دیکھے چل رہی تھی، جب اچانک اس کا ٹکراؤ کسی مضبوط چیز سے ہوا۔ اف خدایا، یہاں دیوار کہاں سے آ گئی؟ پیشانی مسلتی وہ آنکھیں میچ کر بولتی، سامنے کھڑی شخص کے ہونٹوں پر تبسم بکھیر گئی تھی۔ آپ دیکھ کر چلتی تو پتا ہوتا کہ دیوار کہاں ہے کہاں نہیں۔ ابھی وہ دل ہی دل میں چٹان کو کوس رہی تھی جب اپنے پاس سے کسی مرد کی آواز پر وہ چونک کر آنکھیں کھولتی، سامنے کھڑی شخص کو دیکھ کر اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ میں نہیں تو آپ تو دیکھ سکتے تھے نا، سخت نگاہوں سے اسے گھورتی وہ لڑائی کے موڈ میں آ چکی تھی۔ مجھے جھوٹی بلیاں نظر نہیں آتی مس، آپ راستے سے ہٹیں۔ اس کے چھوٹے قد کو ٹونٹ کرتے وہ سائڈ سے گزرنے لگا، جب اچانک عائشہ غصے سے بھاگنے کے انداز میں اس کے سامنے آئی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ آپ کو انسان نظر نہیں آتے؟ بالوں میں لگی ہیں کیا آپ کی آنکھیں؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے بلی کہنے کی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کوئی لڑاکا عورت لگ رہی تھی۔ بہت سے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سامنے کھڑا شخص ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہا تھا، آنکھوں میں ہر درجہ سنجیدگی تھی، جبکہ چہرے پر سخت تھی۔ مس تمیز کے دائرے میں رہیے، بیوی نہیں ہے آپ میری، اتنی اجازت کبھی میں نے کسی کو نہیں دی۔ اس کے الفاظوں میں سختی تھی پہلے کی بانسبت۔ آپ کی اجازت کے لیے مر رہی ہوں میں، ایک تو غلطی، اوپر سے مجھے ہی سنا کر بھاگ رہے ہیں، اور اب مجھے سنا رہے ہیں کہ کوئی شرم ہے کہ نہیں۔ آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ سخت ایبروزوں سے گھورنے لگی، اپنی غلطی ہونے کے باوجود سامنے والے کو کھڑی کھڑی سنانا کوئی اس بندی سے سیکھتا۔ سر میاں بیوی کے جھگڑے گھر ہی سولو کر لیا کریں پلیز، راستہ دیں۔ وہ بھی سے کچھ کہتا جب اچانک ایک مرد اس کے ساتھ ایک خاتون انہیں دیکھ کر بولتے سائڈ سے گزرنے لگے۔ او بھائی صاحب، اس ہٹلر کی بیوی لگتی ہوں میں آپ کو؟ ایڑیوں کے بل مڑتی وہ بھی اس بندے کو سنانے لگی تھی۔
ایسے تو میاں بیوی میں ہی ہوتا ہے کہ بیوی بولے اور شوہر سے خاموشی سے دیکھتا جائے اور کچھ بھی نہ بولے۔ اس مرض سے پہلے خاتون بول پڑی تھی۔ ذائچہ ابھی کچھ بولتی جب ویٹر اس کے قریب چلی آئی۔ میم پلیز سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں چھپا ڈر سمجھتی وہ خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں، کہیں بھی ملی نا تو منہ توڑ دوں گی اب کی دفعہ۔ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر وہ دکھاتے ہوئے جاتے ہوئے بھی اس شخص کو بولنا نہیں بھولی تھی، جبکہ اس شخص کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ملنا تو ہوگا ہی۔ پرسرار نگاہوں میں ایک احساس سا آ کر گزرا تھا، جبکہ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ ذائچہ جو اتنی دیر بعد لوٹی تھی آج پریشانی سے اسے آتے دیکھ کر بول پڑی تھی۔ بس راستے میں ایک پاگل مل گیا تھا، سمجھو اسے ہی ٹھکانے لگا رہی تھی۔ غصے سے بولتی وہ کرسی پر بیگ رکھتی ٹانگ پر ٹانگ چلا گئی تھی، جبکہ آج کو اس کی باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ تبھی ناسمجھی سے سر ہلا گئی تھی۔ آج تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، اپنی فیملی کے بارے میں۔ کھانا آ چکا تو دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھیں جب اچانک آنچ کے سوال پر کھانا کھاتے اسے رک کر دیکھنے لگی۔ ذائچہ وہ بھی کچھ بولتی تب ذائچہ ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ آنچ ٹرسٹ می، جب تک اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکو گی تمہیں آگے بڑھنے میں بہت تنگ کرے گا تمہارا ماضی۔ اس کے الفاظوں نے جیسے آنچ کو خاموش کرا دیا تھا۔ میرے موم ڈیڈ جب میں 4 سال کی تھی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہاں سے ایک کار گزر رہی تھی، اس میں ایک فیملی تھی جنہوں نے میرے ماں باپ کو دفنا دیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میرے ماں بابا کو کوئی ریلیٹیو نہیں تھا تو انہوں نے رکھنے سے مجھے منع کر دیا۔ جن کو اس رات میں ملی تھی انہوں نے مجھے اس گھر میں جگہ دے دی تھی۔ یہ واقعہ 18 سال پہلے ہوا تھا۔ ماما بابا کے ساتھ ہی میں رہنے لگی۔ ان کا ایک بیٹا تھا 10 سال کا، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ماما بابا کی کوئی فیملی زیادہ بڑی نہیں تھی، بابا کے کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھے اور مما کے صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ سب نے اعتراض کیا تھا مگر ماموں یا کوئی بھی تب نہیں تھا۔ یہاں وہ سب لندن میں سیٹل تھے، وہ سب جان گئے تھے، انہوں نے بات چیت بند کر دی تھی کیونکہ مما نہیں مانی تھی مجھے یتیم خانے بھیجنے پر۔ اور میں نے کہانی 3 مہینے پہلے کی جب اچانک ماموں کا اکلوتا بیٹا پاکستان آیا۔ وہ لندن میں رہتے تھے، پھپھو کی فیملی بھی اور ماموں کی بھی ابھی تک وہ کبھی کبھی کال اٹھا لیتے تھے۔ 3 مہینے پہلے ان کی کال آئی اور مما کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زین خانزادہ پاکستان آ رہا ہے۔ بولتے بولتے اچانک اس نام پر رک کر بامشکل الفاظ پورے کر پائی تھی وہ۔ پھر کیا ہوا؟ تم یہاں اکیلی ہو؟ اکیلی کیوں آنش؟ ذائچہ اس کی نیم آنکھوں میں دیکھتی صاف محسوس کر سکتی تھی، مگر اس نے اس وقت اس نام سے متعلق جڑے درد کو رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ہم بعد میں اس متعلق بات کریں گے، ابھی ہمیں نکلنا ہوگا، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ آنش بات بدل گئی، جبکہ ذائچہ چاہ کر بھی اسے پوچھ نہ سکی کہ زین خانزادہ کا کون سا اہم کردار تھا اس میں جو وہ چپ ساتھ گئی تھی۔ مگر یہ تو تھا کہ اصل ماضی کہانی جو اس شخص سے ہی جڑی تھی، اس کی زین خانزادہ کے نام سے جڑی تھی۔ آنش کے ساتھ بل پے کرتی وہ کار میں بیٹھی جب اچانک ایک نام اس کے ذہن میں جمع کا ہوا۔ اوہ شٹ، یہ تو وہی ہے جس کی شادی کے لیے ہمیں ہائر کیا گیا ہے۔ ذائچہ منی من میں بولی، جبکہ وہ اتنا محسوس کر سکتی تھی کہ آنچ اب پھر سے کافی خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں بھائی نہیں، ابھی میں اسے نہیں بتاتی، پہلے جان جاؤں پھر۔ یہی سوچ کر ذائچہ نے کار سٹارٹ کرتے آگے بڑھا دی تھی۔ کیا کر رہا ہے تو یہاں؟ شامی جیبوں میں ہاتھ ڈالے زین خانزادہ کے سامنے کھڑا تھا جو اپنے پرسنل فلیٹ میں موجود بیگ پر میں نے نہ جانے کس بات کا غصہ اتار رہا تھا۔ وہ کہاں گئی؟ بے اختیار اس کی آماد پر رکتے زین نے اچانک ہی سوال کرنے کے ساتھ ساتھ بے حد زور سے پنچ کیا تھا۔ میں نہیں جانتا، نہ جانے موم نے اسے گھر سے کیوں نکالا۔ مجھے اسے یوں روتے بلکتے دیکھنا تھا زین، اسی لیے تو کیا تھا یہ سب۔ مگر نہیں، وہ تو چلی گئی۔ اس دن وہ اپنی بات کہنے کے فوراً بعد نکل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا شامل نے اس سے کیا کہا یا اس کے ماں باپ نے کیا کیا۔ وہ بس اپنے الفاظوں کا زہر ہی یاد رکھے ہوئے تھا۔ تو نے کہا تھا نا وہ میرے سامنے رہے گی، تو کہاں ہے وہ؟ اچانک زین نے شامیر کو گریبان سے پکڑتے پیچھے صوفے کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، تبھی بے اختیار پیچھے صوفے پر جا کر بری طرح سے گرا تھا۔ اگر وہ ہاتھ رکھ کر خود کو نہ بچاتا تھا تو ممکن تھا کوئی ہڈی تو ضروری کھسک جانی تھی۔ وہ طاقتور تھا مگر زین کے مسل بہت اسٹرانگ تھے۔ میں نہیں جانتا، جہاں بھی ہو تجھے کیا؟ ہاں، وہ نکاح صرف ایک ہی صورت ہوا تھا، کوئی اور رخ نہ دے، شادی ہو رہی ہے تیری۔ اپنی جیکٹ درست کرتا وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لفظ اور نہیں شامیر، تو اسے ڈھونڈے گا۔ وہ زین خانزادہ کی ہے، اس کے نام سے منسوب ہے، اسے جا کر ڈھونڈو۔ بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر وار کرتے زین نے اسے دیوار کی جانب دھکیلا تھا۔ بروقت شامیر خود کو بچا گیا تھا، چہرے پر سختی لیے شامیر بامشکل ہی اپنا غصہ کنٹرول کر سکا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا زین اس سے عشق کر بیٹھ، یہ جنونیت ہے عشق کی۔ تجھے عشق ہو گیا ہے زین، اس دن تو برا بھلا کہہ رہا تھا تو۔
ابھی وہ مزید کچھ اور بھی کہتا جب زین شیر کی مانا تو اسے جکڑ کر کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح مار مار کر زخمی کرنے لگا تھا۔ ہوش میں میں تیرا خون ہوں، کون تھی وہ جس کے لیے تو اتنا لال انگارا ہو رہا ہے؟ زین کے واروں سے بچتے شامی اسے ہوش دلانے کے لیے بھرا ہوا پانی کا جگ پورا اس پر انڈیل گیا۔ بنیان پوری کی پوری طرح پانی سے بھیگ گئی تھی۔ چہرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے زین نے پورے چہرے سے پانی صاف کیا۔ آنکھوں میں غصے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ شامر سمجھ نہ سکا آخر یہ غصہ کس چیز کا تھا، اس کے ہاتھ سے جانے کا یا پھر نظروں سے دور ہو جانے کا۔ اب بتاؤ کون سی زیادہ اچھی تھی، پہلے والی یا یہ دکھائے ہم انہیں؟ پہلے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک جگہ پہلے وزٹ کر چکی تھے، اب دوسری اور آخری جگہ پر آ کر وہ پوری طرح اس جگہ کو وزٹ کرتے سے ہی ڈن کرنے کا سوچ رہے تھے، جبکہ آج دائچہ کے اس سوال پر بس کندھے اچکا گئی تھی۔ جیسے تم ہی جانو کہنا چاہتی ہو یار، وہ دیکھو وہ کافی ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انہیں ایک سائڈ پوری طرح اپنی شادی انجوائے کرنی اور یہ جگہ بھی بڑی ہے، ان کے مہمان آرام سے اسٹے کر سکتے ہیں یہاں پر۔ دائچہ پرسوچ نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئی بولی، ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ زیادہ بہتر نہیں، تم انہیں یہیں بلا لو۔ عائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا تھا ویڈیو بھیج دینا، وہ بنا کر بھیج دی ہے، اب دیکھتے ہیں۔ دائچہ کی نگاہیں اس خوبصورت حویلی پر جمی ہوئی تھیں، شور شرابے سے دور۔ وہ ایک سائڈ پر بنی قیمتی طرز کی حویلی بے حد حسین تھی، اس کا حسن اپنے اندر جیسے کہ راز چھپائے ہوئے تھا۔ آنچ ایک سوال پوچھوں؟ آنچ کو پلیٹ کے ساتھ لگا دیکھ کر دائچہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ کہیے، نرم انداز میں جواب آیا، پھر خاموشی چھا گئی، جیسے دائچہ اپنے الفاظوں کا چناؤ نہایت ہی سوچ سمجھ کر رہی تھی۔ زین خانزادہ کون ہے آنچ؟ وہ جانتی تھی ایک ہی دن میں پھر وہی سوال کچھ عجیب تھا، مگر وہ اس شخص کا سامنا ہونے سے پہلے جاننا چاہتی تھی۔ رات میں سکون سے بتاؤں گی۔ کیا انہوں نے یہ جگہ ڈن کر دی ہے؟ دائچہ کو جواب دے کر وہ پاس کھڑی اپنی ٹیم ورکر سے پوچھ کر ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سے پانی کا گھونٹ بھر گئی تھی۔ جی انہوں نے ڈن کر دیا ہے میم، کل ہی یہاں آ کر سب کام شروع کر دیں گے، وہ بھی کل شام یہاں آ رہے ہیں۔ وہ انہیں جواب دے کر فون پر آتی کال کو سننے کے کچھ دیر بعد سائٹ پر چلی گئی تھی، جبکہ دائچہ نے سکون کا گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کو عجیب سی لگن ہو رہی تھی سویلی سے، وہ یہاں زندگی کا کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی اور وہ بن کے ہی اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مسکراہٹ سر پر سجائے وہ اوپر کو جاتی سیڑھیاں چلنے لگی۔ دائچہ نکلتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، نہ کل دیکھ لینا باقی جگہ۔ انہوں نے اوپر کی جگہ نہ دیکھی تھی، تبھی وہ اوپر جا رہی تھی، جبکہ باقی ٹیم کی لڑکیاں جو ویریا، نازیہ، نابی اور باقی لڑکیاں اوپر جا کر ویڈیو بھی بنا کر لے آئی تھیں۔ صحیح کہہ رہی ہو، چلتے ہیں۔ اوپر کی جانب کی نگاہ ڈال کر وہ واپس آ گئی، جبکہ آنچ کو ایک عجیب سا اور کچھ بالکل منفرد سا لگا تھا۔ وہ جگہ اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، نہ جانے کیوں اب اس کی زندگی کا کون سا کونا اس سے جوڑنے لگا تھا۔ آنچ تم زیادہ سوچ رہی ہو، وہ خود میں ہی بولی، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو، مگر پھر بھی اسے سکون نہ ملا تھا۔ دائچہ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر وہ گھر کی جانب چل پڑی۔ ان دنوں اس کا دماغ اس حویلی کی جانب ہی الجھا ہوا تھا۔ زین زین چاروں جانب سڑک پر کھڑے لڑکوں اور لڑکیوں کی زبان پر صرف زین خانزادہ کا نام درج تھا، جبکہ ابھی وہاں آیا زین ان سب کو نظر انداز کرتا، دوسری بائک پر سوار شخص پر نگاہ ہیلمٹ ڈالتا واپس پہن گیا تھا۔ اس کے بائک کے متعلق سامنے والی کی بائک کچھ نہ تھی، وہ تھا بھی زین خانزادہ ہر ایک چیز میں بہترین کا انتخاب کرنے والا۔ زین وہاں پر کھڑی زویا زور سے چلائی، ایک ناگوار نظر زین پر ڈال کر نگاہ پھیر لیا تھا، جبکہ اپنا یوں نظر انداز ہونا اسے بہت تیز دل آ گیا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ تجاوز سے زہرخند نگاہوں سے گھورنے لگی، جبکہ دل میں دعا تھی کہ کاش اس بار پہلی بار زین خانزادہ ہار جائے۔ جبکہ اگلے کچھ منٹوں میں ہی ریس شروع ہو گئی۔ ہواؤں سے لڑتے ٹکراتے زین نے اسپیڈ بہت تیز کر رکھی تھی، جبکہ دوسرا بائک سوار اس کو مقابلہ نہ کر سکا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ آخر پر پہنچ گئے تھے۔ زین نے ہمیشہ کی طرح اپنا ہاتھ منوایا تھا، ہیلمٹ اتار کر بال درست کرتا وہ جیب سے سگریٹ نکال کر بائک سے اتر گیا تھا۔ میرے شیر، زاور اس کے پاس آ کر ہاتھ پہ ہاتھ مارتا اگلے ہی پل گلے ملا تھا، جبکہ اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اپنی سلگائی ہوئی سگریٹ پر زین نے گہرا کر چلیتے دھواں چھوڑا تھا۔ وہاں موجود ہر لڑکی بس اس کی ایک نگاہ کو ترستی تھی، اور زین خانزادہ کو ترسنا آتا تھا ان لڑکیوں پر۔ تو کر لیا آخر اپنا شوق پورا؟ زین کے ساتھ کار کی جانب جاتے زاور نے سوال کیا، جبکہ زین کی نگاہیں خود پر کڑی دیکھ کر وہ فوراً سنبھلا تھا۔ میرا مطلب ہے اب دیکھو، زویا سے شادی ہو رہی ہے تیری، یوں خود کی جان خطرے میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کچھ سنبھل کر بولا تو زین نے کچھ لمحے سے یوں دیکھا جیسے کوئی دیوانہ ہو چلا ہو۔ اگلے ہی پل وہ ویران جنگل میں زین کا کینکا گونج اٹھا تھا۔ زوار یوں ہنستے ہنستے دیکھ کر سر جھٹک گیا، اسے آج کل زین عجیب سا لگنے لگا تھا، نہ جانے اپنی زندگی سے اسے اتنا ویر کیوں ہو چلا تھا۔ چلتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد زین بولا تو زوار اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔
یہ تو نہ تھا جب کبھی زبان نے زین سے اس متعلق کوئی سوال نہ کیا تھا۔ آنچ کافی کا کپ آنچ کی جانب بڑھاتی زائشہ بالکنی میں رکھے کشن کے بیچ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ تھینکس، دھیمے سے مسکرا کر تھامسی وہ واپس آسمان کی گہرائیوں میں کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ کس کو تلاش کر رہی ہو آنچ؟ اسے یوں گمسم ہوا دیکھ کر زائشہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے زائشہ؟ پیچھے کو ٹیک لگاتی آنچ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، محبت؟ مجھے اس بیماری سے دور رکھنا آنچ۔ میں اس کی لپیٹ میں جا کر اس کی جڑوں میں نہیں پھنسنا چاہتی اور افورڈ بھی نہیں کر سکتی۔ میں کافی کا گھونٹ بھر کر وہ کچھ ٹھہر ٹھہر کر بولی تو آنچ زخمی انداز میں مسکرا دی تھی۔ دل کا کیا ہے زائشہ، ایک زمانے مرد نہیں ہوں زائشہ، میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں جو اپنا غم ماں کی آغوش یا باپ کے کندھے پر بھا سکے، اور نہ ہی مردوں کی طرح سگریٹ کے دھوئیں میں جوڑ کر توڑی گئی ہوں۔ سنبھلنے میں وقت تو لگے گا نا، کرسیاں اٹھانے میں وقت تو لگے گا ہی۔ وہ اس قدر تلخی سے بولی کہ کچھ پل زائشہ خاموش رہ گئی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوتا گیا۔ کچھ سوچ کر زائشہ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتی سائڈ پر رکھ گئی۔ مجھے جاننا ہے سب کچھ، زائشہ بولی تو آنچ بے جان نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ زائشہ کو دیکھ کر وہ بھیگی آنکھوں سے بولی، وقت ماضی کے ہمارے احساسات ہمارے وجود پر بھی مٹی ڈال دیتا ہے آنچ۔ اس کے بعد کچھ نہیں بچتا سوائے ایک بے حسی مردے کے علاوہ جو مرنے تک سانس لیتا رہے بنا کسی مقصد کے۔ ہمیں جینا پڑتا ہے کیونکہ ہم مر نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ وہ کچھ توقف کے بعد نہایت ہی سنجیدہ انداز میں بولی تھی، مجھے لگتا ہے صدیاں بیت گئی ہیں زائشہ، مگر حقیقتاً میں وہیں اسی چوراہے پر وہیں کھڑی ہوں، ابھی تک بے حس و حرکت۔ وہ جیسے اپنا خالی دامن اب اس سے چھپا نہ سکی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی بلکہ دکھا رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ مجھے عادی کر رہا تھا اپنی محبت کا، اپنے انداز کا، اپنے لمس کا، اپنی موجودگی کا، اور میں عادی ہو رہی تھی زائشہ، میں ہو گئی اس کی عادی۔ وہ مجھے مغرور کر رہا تھا اور میں اپنی محبت میں مغرور ہو چلی۔ میں بھی کافی پی لیتی تھی، وہ بھی ڈھیروں باتیں، رات کے پیر سن لیتا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی۔ وہ شدت ضبط سے بولی، اس کے پاس کچھ بھی تو نہ بچا تھا۔ وہ کیا کرتی، کیا کہتی، کہاں جاتی، آخر کوئی ٹھکانہ بھی تو نہ تھا۔ وہ اس پل آسمان سے نیچے ٹوٹ گئی تھی، بالآخر لبوں پر لگا قفل ٹوٹ کر رہتا رہتا ہو ہی گیا اور وہ اپنا ماضی سناتے ہوئے ماضی میں کھو گئی۔ ارے کہاں ہو سب؟ آنچ، میر، یہاں آؤ سب۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فون ہاتھ میں پکڑے شامیر کی والدین دونوں کو اونچی آواز میں لیونگ ایریا میں کھڑی پکار کر اب آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، جبکہ میر کے والد جو بھی وہاں داخل ہوئے تھے ان کے اس انداز پر حیران ہوئے۔ کیا ہوا، کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی ہو؟ میر ان کے بلانے پر نیچے سیڑھیوں سے اتر کر آ رہا تھا، جب وہ اسے دیکھ کر بولی، تبھی وہاں آنچ بھی دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے آئی تھی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں وہ گلابی بے حد پیاری سی لگ رہی تھی، جبکہ میر کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی رقم تھی۔ بالکل جناب، بہت خوش ہوں آج میں۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب کا فون آیا تھا، زین آ رہا ہے یہاں گھر پر، ٹھیک ہونے تک وہ یہیں رہے گا، پھر وہ سب آ جائیں گے۔ یا اللہ، میں بہت خوش ہوں۔ اپنی خوشی کی بتا کر وہ آنچ کے پاس آتی اسے گلے لگی تھی، جبکہ آنچ کے دل پر ایک بوجھ تھا وہ بھی اتر گیا۔ جس کی دعائیں وہ ہر روز کرتی تھی وہ بھی قبول ہو گئی۔ اس کی اتنی پیاری مما کو واپس اس کے اپنے مل گئے تھے۔ کتنے دعائیں مانگی تھی، کتنا صبر کیا تھا، صبر کا پھل انہیں اب نصیب ہو رہا تھا۔ میر مسکرا کر انہیں سینے سے لگا تھا کچھ لمحوں میں باہر نکل گیا تھا، جبکہ آنچ ان دونوں کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی۔ اور آخر وہ دن آ گیا جس دن شادین خانزادہ اپنے مغرور انداز میں وہاں سے آیا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے اپنی پھوپھی سے ملا۔ کئی لمحے وہ ان سے الگ کر کھڑی رہی، جبکہ زین کے ساتھ کھڑا میر ہنس دیا تھا۔ ارے امی، اب سے وہ یہیں رہے گا، جی بھر کے دیکھ لیجیے گا، بیچارہ تھک گیا ہوگا، آرام کرنے دیں۔ زین ان کا کندھا تپا کر اپنی والدہ کے سر پر بوسہ دے کر بولا تھا، ہاں بس ایموشنل ہو گئی ہوں، یوں لگا جیسے میرے سامنے میرا بھائی کھڑا ہو۔ وہ بھی یوں ہی ملے تھے، نہ جانے کب سے نہیں ملی ہوں میں ان سے۔ آنکھوں کی نمی صاف کرتے وہ زین کو پیار کرتے ہوئے بولی تھی، آپ جی بھر کر دیکھیے، کسی کی ضرورت ہے جو آپ کو روکے؟ زین کے کہنے پر وہ مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے گئی تھی۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ ہے یہ، کتنا بڑا ہو گیا، کیسے قد نکالا ہے نا میرے بیٹے نے۔ وہ اس پر جیسے نہال ہو چلی تھی۔ صوفے پر بیٹھا دے وہ اس کے پاس بیٹھی اپنا جانے کب سے کتنی باتیں کی جا رہی تھی، جبکہ وہ بغیر پیشانی پر بر ڈالے بس مسکرا کر ان کے ہر سوال کا جواب ہی دی جا رہا تھا۔ میں وہ تھک گیا ہوگا امی، آرام کرنے سے، کافی لمبی فلائٹ سے آیا ہے۔ اپنی والدہ کو نان اسٹاپ بولتے دیکھ کر بالآخر میر ایک بار پھر بیچ میں کودا تھا، جس پر وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر اسے آرام کا کہنے لگی تھی، فکر نہ کریں، چلا جاؤں گا، اپنے روم میں بیٹھے ہیں آپ۔ انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کر زین بولا تھا اور گلے پر ان کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چل پڑا تھا۔ ہاتھ میں مہنگا فون پکڑے، کلائی میں مہنگی گھڑی پہنے، سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملوث، سرمئی آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ سیدھا کمروں کی جانب آیا تھا۔
वहाँ 2 कमरे थे। इन दोनों पर निगाह डालकर वो फ़ोन जेब में होता दूसरे कमरे की जानिब आया। जो कमरे में बेडशीट मीर की वालदा के कहने पर खुद बिछाने आई थी, किसी से ज़ोरदार तसादुम पर ज़ोर से चिल्लाई थी, जबकि जो एक जगह इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। अपने सामने पेशानी पर हाथ रखकर खड़ी हुई इस लड़की को देखेगी जो सुर्ख होती नाक को कभी सहलाती तो अपनी कभी सुर्ख पेशानी को। इसे रोने की तैयारी करते देखकर